بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستحاضہ اس کے غسل اور نماز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مستحاضہ عورت ہوں، میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ ایک رگ کا خون ہے جو کہ حیض کا خون نہیں، پس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب حیض ختم ہو جائے تو اپنے آپ سے خون دھو لے، یعنی غسل کر لے اور نماز پڑھ۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ مجھے استحاضہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رگ کا خون ہے، غسل کر پھر نماز ادا کر۔ تو وہ نماز کے وقت غسل کرتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ ابن شباب نے نہیں ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ اس نے خود ایسا کیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ام حبیبہ بنت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی 7 سال تک مستحاضہ رہی۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں فتویٰ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، غسل کر اور نماز ادا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن حضرت زینب بنت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک برتن میں غسل کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی صوفی پانی کے اوپر آ جاتی۔ ابن شباب نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ ہندا پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ فتویٰ سن لیتی، اللہ کی قسم وہ روتی تھی کہ وہ ایسی صورت میں نماز ادا نہ کرتی تھی۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔